بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیل کے ساتھ، اور کہیں آپ کے جستہ احوال اور کوئی خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام عراق کے علاقہ فدان ارام کے باشندے تھے۔ قوم بت پرست جبکہ والد بت تراش اور بت فروش تھے، جیسا کہ انجیل برنابا اس کی تصریح کرتی ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت و فراست سے نوازا اور راہ ہدایت پر ڈال دیا۔ رب تعالیٰ کی ہدایت سے آپ پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ سماعت و بصارت سے محروم یہ بت کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور نہ کسی کے دکھارے اور مصیبت زدہ کی فریاد اور دہائی ہی سن پاتے ہیں۔ ان بتوں اور دوسری بے جان لکڑیوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ معبود و خالق تو کیا ہوں گے، خود اپنے وجود میں دوسروں کے محتاج ہیں، جس کا تماشا وہ روز اپنے والد کے کام کے دوران کرتے تھے کہ انہیں اس خدائی کا یہ روپ خود ان کا ایک عبادت گزار بندہ آزر آپ کا باپ بے جان لکڑیوں کی تراش خراش کر کے دیتا تھا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم سے واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف قائم ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑ رہے ہو۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ تمہارے پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں اور اسی کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مزہ چکھانے کا جی میں پختہ ارادہ کر لیا، جن کی عبادت پر آپ کی قوم کے عقل کے مارے لوگ جمے بیٹھے تھے، جنہیں کسی قسم کی نصیحت و فہمائش ان کی عبادت سے باز رکھنے میں مفید ثابت نہ ہو سکی، اور انہوں نے حق بات سننے اور دیکھنے سے کان اور آنکھ بند کر لی تھی، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عقلوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے ان کے مرکزی عبادت خانے کا انتخاب کیا۔ دراصل آپ انہیں اپنے عمل سے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ان کی عبادت ترک کرنے سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، اور نہ ان کی عبادت کوئی نفع دے سکتی ہے، کیونکہ عملی دلیل دل پر زیادہ اثر ڈالتی ہے اور عقل اس کو جلد قبول کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دل میں یہ کہا، سورہ انبیاء، اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اپنے بتوں کا یہ انجام دیکھ کر قوم نے آپ کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ فرد جرم عائد کی، خوب جرح کی، آپ کے خلاف دلائل پیش کیے اور بعزم خویش آپ کو مجرم ثابت کر دیا۔ پھر آپ کی باری آئی قوم پر حجت تمام کی، ان کے دلائل کا رد کیا اور ایسے براہین قاطعہ پیش کیے کہ ان کا مقدمہ ہبہ و منصورہ کر دیا۔ یہ سب تفصیل قرآن کریم کی اس معجزانہ ایاز کی حامل نہایت بلیغ عبارت میں ملاحظہ کیجیے۔ سورہ انبیاء۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ اب آپ کی دلیل واضح ہو گئی اور آپ نے ان پر مزید حجت تمام کرنے کا بہترین موقع پا لیا۔ چنانچہ فرمایا، ابراہیم نے کہا
کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب قوم کے پاس کوئی ہیلا نہ رہا اور دلوں میں جھانکا تو دیکھا وہ اندھے اور غفلت کے پردوں میں ڈھکے تھے، کانوں پر ضد و انکار اور ہٹ دھرمی کی دبیز تھمی جمی تھیں، دل قبول ہدایت سے انکاری اور عقل پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند تھے، اب ہر طرف اندھیرا تھا، سوچ میں پڑ گئے کہ کریں تو کیا کریں؟ بالآخر وہی سوجی جو ایک حق سے محروم قاہر و جابر کو ایک کمزور حق پرست کے خلاف سوچتی ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا، اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضعف براں یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف کو ایک اور دلیل کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کیا اور واضح کیا کہ جس دین پر تم ہو وہ نہ عقل سے ثابت ہے اور نہ نقل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تجریحی تھا جسے بعض لوگوں نے عقیدہ میں تجرید شامل کیا ہے کہ کس طرح آپ نے درجہ بدرجہ ان پر توحید کو واضح کیا اور توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دی۔ وہ یہ کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی کی ضلالت میں گرفتار دیکھا، اور طرفہ تماشا یہ تھا کہ خود ہی بت بناتے تھے اور خود ہی اسے پوجنے بھی جاتے۔ دوسرے انہوں نے ستاروں کے نام پر بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں پر ستاروں کی بے بسی کو واضح کیا جائے کہ زمین و آسمان کے کسی تغیر میں ان کا دخل نہیں، نہ بارشوں، ہواؤں، موسموں اور شب و روز کا نظام ان کے تصرف میں ہے، تو بھلا یہ معبود کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ البتہ الہ اور معبود وہی ہے جس نے انہیں اور اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اس لیے صحت، عافیت، تندرستی اور رزق سورج چاند ستاروں سے مانگنا سراسر باطل ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کی ہوئی ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جب کہ تم ان سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک
تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ بعض علماء کی اس مقام پر یہ رائے ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سفلی معبودان باطل میں غور کیا تو وہ نرے بے جان اور بے حس و حرکت بت نظر آئے۔ بھلا معبود کہاں سے ہوتے؟ پھر چمکتے دمکتے ستاروں پر نگاہ ڈالی تو وہ بھی گھڑی بھر کو روشن رہ کر بجھ گئے اور ان کی روشنی خاموش ہو گئی۔ جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے وہ دوسروں کو کیا وجود دے سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو اس کا چھپ جانا پسند نہ آیا۔ تاروں کے بعد چاند ابھرا مگر سحر کی سفیدی نے اس کی روشنی بھی ماند کر دی اور سورج کی پہلی کرن نے اس کے وجود کو مٹا دیا۔ پھر سورج اگرچہ دن بھر کائنات پر راج کرتا رہا لیکن رات کے اندھیروں نے آ کر اسے ایسا لپٹا کہ آفاق کے کسی کنارے پر اس کے وجود کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ یہیں سے آپ نے قوم کو سمجھایا کہ یہی وہ چاند، سورج، ستارے اور نجوم و کواکب اور افلاک و سیارے ہیں جنہیں معبود خالق، مالک، روزی رساں اور نہ جانے کیا کیا سمجھے بیٹھے ہو، یہ سب کے سب باطل معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصہ کو انجیل برنابا نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔